حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی کون سی بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے لوگ ان سے دور ہونے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال عطا کیا تھا، وہ سارا مال و متاع کہاں چلا گیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام پر مصائب کس طرح سے ٹوٹے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیسے صبر اور تحمل سے کام لیا؟ دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے بہت ہی برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ نے آپ کا قرآن کریم میں صبر کرنے والوں میں سے بہت تفصیل سے تذکرہ فرمایا ہے۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی قوم سولان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ مالدار تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمات سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس بے شمار مویشی اور لاتعداد نوکر اور کنیزیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری زرعی زمینیں عطا فرمائی تھیں اور آپ بہت بڑے تاجر تھے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسے اللہ نے بے شمار دولت سے نوازا تھا، اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر اولاد سے نوازا تھا۔ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی صحت سے بھی نوازا تھا، گویا کہ آپ روح زمین پر نعمتوں سے مالا مال تھے۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کی امت میں 3 لاکھ لوگ تھے۔ 3 لاکھ لوگوں میں آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اپنی شریعت تھی۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ بہت زیادہ خیرات کیا کرتے تھے۔ جہاں جہاں نظر ڈالتے تھے ہر طرف آپ کی زمینیں اور باغیچے، مال و دولت تھی۔ ہر سال جو آمدنی آتی تھی آپ اس مال کو غریبوں اور مسکینوں میں سارا تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ ان غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ غرور اور تکبر نام کی کوئی بھی چیز آپ کے اندر نہیں تھی۔ دوستو، اللہ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ ادا بہت ہی پسند تھی۔ اللہ تعالیٰ ہر روز آپ پر رحمتوں اور برکتوں والے فرشتے نازل کرتا تھا۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان مردود انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جب شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بے شمار نعمات کو دیکھا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو شکر کرتا اور رحمتوں اور برکتوں والے فرشتوں کو حضرت ایوب علیہ السلام پر اترتا دیکھا تو اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ شیطان نے ایک دن اللہ سے کہا، اے اللہ، ایوب تیرا اس لیے ہر وقت شکر ادا کرتا رہتا ہے کہ اسے تو نے بے شمار نعمات سے نوازا ہے۔ زمینیں، کھیت، باغات، اولادیں، دولت، عزت، مال، مویشی، ان سب چیزوں سے تو وہ ہمیشہ شکر ہی ادا کرے گا۔ اگر ایوب سے مال و دولت، اولادیں، مال، مویشی، باغات، یہ سب کچھ تو لے لے، پھر کبھی بھی ایوب تیرا شکر ادا نہیں کرے گا۔ اللہ نے شیطان سے کہا، اے مردود، تو یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے پاس دولت ہو یا نہ ہو، وہ ہمیشہ میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایوب بھی میرے ان بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ شیطان نے کہا، ایک بار ایوب سے یہ سب چیزیں لے کر دیکھ، وہ کبھی بھی تیرا شکر ادا نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا، اے شیطان، جا، پھر تجھے ایوب کے مال و دولت، مال و مویشی، اولاد اور باغات پر تسلط دیتا ہوں۔ جو کر سکتا ہے کر کے دیکھ لے، میرا بندہ ایوب ہمیشہ شکر ادا کرے گا۔ دوستو، یہ تمام اختیارات اللہ نے شیطان کو صرف حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کے لیے دیے تھے، تاکہ آنے والے لوگ بھی یہ بات جان سکیں کہ اللہ کے بندے ہمیشہ آزمائش میں پورا اترتے ہیں۔ ابلیس نے تمام کافر جنات کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ مجھے ایوب کی تمام مال و دولت، اولاد اور مال مویشی، سب چیزوں پر اللہ نے اختیار دیا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو میری اس کام میں مدد کرے؟ میں ایوب کو ناشکرا ثابت کروں گا۔ ایک جن نے کہا، میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں ایک پھونک ماروں تو ایوب کے تمام جانور جل جائیں۔ شیطان نے کہا، ٹھیک ہے،
جاؤ اور ایوب کے تمام جانوروں کو جلا ڈالو۔ دوستو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس 7,000 اونٹ تھے، اسی تعداد میں گائے اور اسی تعداد میں بھیڑ بکریاں تھیں۔ دوستو اس جن نے ایک پھونک ماری اور آگ کے شعلے نکلے جس سے تمام جانور جل گئے۔ شیطان ایک چرواہے کے بھیس میں آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہنے لگا، اے ایوب آپ کے تمام مویشی جل گئے۔ ایک غیب سے آگ آئی جس نے سب کو جلا ڈالا۔ میں بھی بہت مشکل سے جان بچا کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ کا خدا کیسا ہے؟ آپ کے ساتھ اس خدا نے کیا کیا؟ آپ تو اتنے پرہیزگار اور عبادت گزار ہیں، آپ کی عبادت کا اس خدا نے کیسا صلہ دیا کہ آپ کے سارے مویشی ہی جل گئے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اے بدبخت خاموش ہو جا، وہ اللہ کا ہی دیا ہوا مال تھا، کیا ہوا اگر اس نے واپس لے لیا؟ اچھا ہی ہوا کچھ مال کم ہو گیا، مجھے ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی، اب میں زیادہ عبادت کر لیا کروں گا۔ اور فوراً دعا کرنے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا بوجھ کم ہوا، یہ سب تیری ہی عنایت ہے، میں ہمیشہ تیرا شکر گزار بندہ رہوں گا۔ شیطان یہ بات سن کر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ اس نے تمام جنات کو جمع کیا اور کہا، مجھے کوئی دوسرا راستہ بتاؤ، میں تو اس بار فیل ہو گیا۔ ایک جن نے کہا، میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں تیز آندھیاں لا سکتا ہوں۔ ابلیس نے کہا، ٹھیک ہے۔ شیطان اور اس جن نے مل کر حضرت ایوب علیہ السلام کے باغات اور باغیچوں پر اتنی تیز آندھیاں چلائیں کہ تمام درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، تمام کھیت تباہ و برباد ہو گئے۔ شیطان اس بار حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس مزدور کی شکل میں آیا اور کہنے لگا، میں کئی سالوں سے آپ کے باغوں میں کام کر رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ اتنی تیز آندھیاں چلیں کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، تمام باغات کے درخت اکھڑ گئے، اب آپ بتائیں کہ آندھیاں تو خدا ہی چلاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، ہر چیز اسی کی ہے۔ شیطان نے کہا، وہی خدا جس نے ہماری برسوں کی محنتوں کو برباد کر دیا اور ہمارے باغات اور پھلوں کو تباہ کر دیا۔ شیطان ابھی یہ باتیں کر ہی رہا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اسے ڈانٹ دیا اور فرمایا، خبردار ایسی باتیں مت کر، میرا کوئی باغیچہ نہیں تھا، سب کچھ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں بنایا تھا۔ اور آپ نے پھر سجدہ شکر ادا کیا۔ تیسری بار پھر اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد پر حملہ کیا اور سب اولاد کو مار ڈالا، اور اس بار وہ ایک ہمسائے کے روپ میں آیا اور کہنے لگا، اے ایوب تمہاری ساری اولاد ختم ہو گئی اور اللہ نے تمہاری ساری اولاد کو تم سے چھین لیا۔ تو اس بار بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے اس ملعون کو وہی جواب دیا۔ دوستو اسی طرح 7 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش چلتی رہی، کبھی کھیت، کبھی مویشی، کبھی باغات اور کبھی اولاد، سب کچھ ہاتھ سے چلا گیا اور آخر میں گھر بھی گر گیا۔ شیطان پھر سے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ایوب اب تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، سب کچھ تجھ سے تیرے اللہ نے لے لیا، اب تو کیا کرے گا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا تھا، میرا اپنا ذاتی تو کچھ بھی نہیں تھا، اگر اس نے لے لیا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ دوستو اتنی سخت آزمائش کے باوجود بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا ایمان پختہ ہی رہا اور ان کے ایمان کو ابلیس نقصان نہ پہنچا سکا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اس قدر بلند تھا کہ ابلیس ہر دفعہ مایوس ہو کر واپس چلا جاتا۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا، اے شیطان تم نے دیکھ لیا کہ میرے بندے ایوب نے کس طرح شکر ادا کیا اور تو نے اس سے ہر چیز لے لی، پھر بھی ایوب نے ناشکری نہیں کی۔ شیطان نے کہا، ایوب کے پاس ابھی بھی اچھی صحت موجود ہے، اللہ نے فرمایا، جا تجھے ایوب کے جسم پر بھی تسلط دیتا ہوں، تو نے جو کرنا ہے کر لے۔ دوستو شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور ناک میں ایک ایسی پھونک ماری کہ حضرت ایوب علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب بیدار ہوئے تو آپ کا پورا جسم جلنے لگا اور آپ کو ایسا غضب کا بخار ہوا کہ آپ کی زوجہ جو کہ بہت ہی وفادار تھی، جو ہر مشکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ رہی، انہوں نے آپ کو سنبھالا۔ دوستو 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام بستر بیماری پہ پڑے رہے، آپ کے تمام ناخن جھڑ گئے، تمام بال اتر گئے، آپ اپنے بدن پر جب بھی کھجلاتے تو آپ کی چمڑی اتر جاتی، جسم پک گیا تھا اور پورا جسم گل گیا تھا۔ دوستو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر ظاہر ہو رہا تھا۔
शैतान ने आपकी बस्ती में ऐसी बातें फैला दी कि लोग आपसे दूर हो गए। कहने लगा ये बीमार आदमी है, इसकी बीमारी की वजह से आप सब भी बीमार हो सकते हो, इसलिए इससे दूर हो जाओ। बस्ती वालों ने आपको बस्ती से निकाल दिया और आप फिर बस्ती से दूर हो गए। तमाम लोगों ने हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया सिवाय आपकी वफादार बीवी के। दोस्तों, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का सब्र इस कदर औजे कमाल पर था कि अगर किसी आम इंसान पर ऐसी आजमाइश आती तो वो कभी भी जिंदा ना रह सकता, लेकिन ये अल्लाह के नबी थे जिन्होंने सब्र की इंतहा कर दी और फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना न छोड़ा। 18 साल के बाद हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, शैतान की तरफ से तकलीफ़ पहुंची है, तू गफूर रहीम है, मुझ पर रहम कर। अल्लाह ताला ने हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल कर लिया और अल्लाह ने हज़रत अयूब पर वही नाजिल फरमाई, ए अयूब, अपना पाँव ज़मीन पर मारो। जब हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने पाँव मारा तो वहाँ से एक चश्मा निकल पड़ा। अल्लाह ने फरमाया, एक बार फिर पाँव मारो। तो हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने पाँव मारा तो दूसरा चश्मा भी निकल पड़ा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए अयूब, एक चश्मे का पानी पी लो और दूसरे चश्मे के पानी से नहा लो। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। नहाने से बैरूनी बीमारी ख़त्म हो गई और पानी पीने से अंदरूनी बीमारी ख़त्म हो गई और तमाम दौलत और माल अल्लाह ताला ने इनको वापस दे दिया और औलाद को भी ज़िंदा कर दिया और मज़ीद औलाद अल्लाह ताला ने अता की। और अल्लाह ताला ने फरमाया, ए अयूब, ये तेरे सब्र का फल है, बेशक तेरा रब अपने बंदों पर हमेशा मेहरबान है और सब्र करने वालों को इसका फल ज़रूर देता है।